انسان کی زندگی میں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ رونما ہوتا ہے کہ ہم ہمت ہار جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایک ایسا شخص جو کہ اس حادثے سے ہمت نہیں ہارتا، ہوتا یہ کہ اس کی زندگی بدل جاتی ہے، وہ اس لیے کیونکہ اس کی ہمت، اس کا حوصلہ، اس کا جذبہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسی ایک شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہے جن سے ہم آپ کو ملوائیں گے۔ اچھا، ہاتھ ان کا جو ہے ٹوٹا، زخمی ہوا، لیکن ان کی امید نہیں ٹوٹی اور کامیابیوں کی سیڑھیاں یہ چڑھتے گئے۔ کون ہے جی یہ؟ فرسٹ فٹنس کنسلٹنٹ آف پاکستان، اور انہوں نے جو ہے فٹنس جو کنسلٹنسی ہے وہ پہلی بار پاکستان میں متعارف اس کو کرایا 2018 میں، اور اس وقت سے لے کے آج تک تقریباً 20,000 افراد میں یہ کنسلٹنسی جو ہے یہ کر چکے ہیں۔ لرن ٹو برن کے جو ہیں وہ بانی ہیں عمر بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمر کیسے ہیں آپ؟ جزاک اللہ، بالکل ٹھیک ٹھاک، الحمدللہ زبردست ہے، بہت اچھا، اور بڑا آپ نے منفرد قسم کا تعارف کرا دیا آج۔ I was not expecting کہ آپ یہ والی بھی میری کہانی آج منظر عام پہ لے آئے۔ چاہتے ہیں کہ آپ کی ساری کہانیاں منظر عام پہ آ جائیں۔ یہ کہانی ہے نہیں ساری نہیں، ٹریننگ والی ساری نا، لوگوں کو ہمت دینے والی بالکل یہ والی کہانی ہے، اور اس کی مزے کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ پاک نے اب ہیل اس کو اتنا کر دیا ہے کہ اب کوئی دوسرا بندہ یہ مارک کو دیکھ کے ذکر کرتا ہے تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ ہاں بھائی I have been through this accident، ادروائز بالکل بھی فیل نہیں ہوتا۔ الحمدللہ ہوا کیا تھا یار؟ ہوا کچھ یوں تھا کہ بہن کے بچے آئے ہوئے تھے دبئی سے، اور وہ وہاں پہ گھر میں جو سلسلہ ہوتا ہے نا کہ بچے جب جمع ہو جائیں تو اس بہن کے بھی اس بہن کے بھی، تو بس انہوں نے کھیل کود جو شروع کرنا ہوتا ہے، تو اس زمانے میں ہمارے گھر میں جو ہے سمجھے کہ نئی رینوویشن اور کنسٹرکشن سلسلہ چل رہا تھا، تو ایک دروازہ لگا ہوا تھا جس کے اندر وہ ٹرانسپیرنٹ شیشہ تھا، تو وہ بچوں کو وہ چیز نظر نہیں آئی۔ ایک بچہ جو ہے سمجھے کہ وہیں جا کے دھک 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 دھک، اور وہ جو دروازے سے جا کے لگ رہے ہوتے ہیں، تو بس ایک بچہ جو ہے ہمارا بھانجا ہی، تو وہ سمجھے کہ جب اس نے آگے بڑھ کے آنے لگا تو وہ اس دروازے میں سمجھے کہ یا وہ بچتا یا وہ جاتا، یا پھر مجھے اپنا ہاتھ جو ہے وہ اس میں انوالو کرنا پڑ گیا۔ سو اٹ واز این ایکسیڈنٹ، اٹ واز اے میٹر آف ٹائم، اور بس سمجھیں کہ وہ ایک جان بچانے والا ایک ایلیمنٹ ہو گیا تھا۔ سو الحمدللہ ہم نے اس کو وہ کیا، اور جب لوگ اکثر اس کو دیکھتے ہیں تو اس کو لوگ ہماری ینگ ایج میں جب کوئی ہاتھ پہ نشان کو دیکھیں تو آپ کو بخوبی آئیڈیا ہے کہ لوگ اس کو کس طرح ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ سو بڑی ساری کہانیاں اس کے اوپر لوگ بناتے ہیں اور منسوب کرتے ہیں، لیکن پھر ہمیں یہ ہے کہ اس کو پھر اب اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا کہ ہر بندے کو ایگزیکٹ کہانی بتانے بیٹھ جائے، لیکن اٹ واز دس کہانی کہ وہ بچے کھیل رہے تھے، ان کو بچانے کے چکر میں سمجھیں کہ وہ لالی ووڈ بالی ووڈ سٹائل ہو گیا۔ عمر، اس کو ریکور کیا تم نے، اور نہ صرف اس کو ریکور کیا بلکہ ایک نئی تم نے جہت متعارف کرائی، فٹنس کنسلٹنسی۔ بالکل۔ اچھا، بہت سے لوگ جم، بینگ شریڈڈ اور یہ والے معاملات، مجھے تھوڑا سا بتاؤ یہ فٹنس کنسلٹنسی کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمیں تو صرف یہ پتا ہے کہ جم جاتے ہیں، وہاں پہ ہوتا ہے کہ بھائی باڈی بنانی ہے، تو وہ باڈی بنانے بہت اہم سوال آپ نے کیا، اور ہمیں جو سب سے زیادہ مجھے چیلنج اگر محسوس ہوتا ہے نا، جو میں اگر پچھلے 5 سال سے 20,000 پلس کلائنٹس کو میں نے کیٹر کیا ہے، اس میں ہوتا یہی ہے کہ بہت سارے الفاظ ایسی ہماری انڈسٹری میں ہمارے ملک میں یوز ہوتے ہیں، چونکہ ہمارے یہاں اتنی نالج نہیں ہے لوگوں کو، تو وہ غلط لفظ کو غلط جگہ منسوب کر کے اس کا غلط میننگ لے لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک کامن لفظ ہے فٹنس ٹرینر کا۔ دیکھیں، فٹنس ٹرینر سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان جو آپ کو ٹرین کرے گا ریلیٹڈ ٹو دی ایکسرسائزز۔ اٹ از ناٹ شیور کہ اس کو آپ کی نیوٹریشن پہ، آپ کی ڈائٹ پہ کمانڈ ہے یا نہیں۔ تو یہاں پہ ہمارے یہاں پری ریکوزٹ یہ ہے کہ آپ بس جیسے تیسے اپنی باڈی کو آپ نے سائز میں بڑا کر لیا، اس میں آپ کا پیٹ بھی بڑا ہو رہا ہے، آپ کا منہ بھی بڑا ہو رہا ہے، ہاتھ بھی بڑے ہو رہے ہیں، اندر سے اور آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں، تو آپ جم کا ایکوپمنٹ خریدیں، رینٹ پہ جگہ لیں، اور اب آپ کو ڈیزگنیشن مل گیا کہ آپ جو ہے ٹرینر بن گئے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے یہاں پری ریکوزٹ ہے۔ امریکہ میں، دنیا بھر میں، ویسٹ میں اس طرح سے نہیں ہوتا۔ ٹرینر یہ بندہ ہوتا ہے جو آپ کو ایکسرسائز کے بارے میں گائیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ ہی ہیز ایکسپرٹیز آن گیونگ یو دا رائٹ ٹیکنیکس آف ہاؤ ٹو ڈو اے ایکسرسائز۔ ڈائٹیشین ہمارا ایک دیسی لفظ ہے۔ ڈائٹیشین وہ بندہ ہے جو آپ کو دیسی ٹوٹکوں سے، دیسی ڈائٹ سے آپ کو جو ایک آپ کا پورا میل پلان بنا کے دے گا، وہ ڈائٹیشین ہے۔ اب جب ہماری انڈسٹری 21ویں صدی میں ہم لوگ داخل ہوئے، تھوڑا سا فینسی لفظ ہوا، اور باہر ویسٹ کے اندر سپلیمنٹس اور ڈرگز اور یہ والی ساری چیزیں جب انٹروڈیوس ہونا لگیں، فیٹ لاس سپلیمنٹس اور پروٹین سپلیمنٹ، تو اس کا ایک فینسی لفظ آ گیا۔ تو ڈائٹ کا ایک فینسی لفظ ہو گیا ڈائٹیشین کا نیوٹریشنسٹ۔ ٹھیک ہے، اب یونیورسٹیز نے اس کی پڑھائیاں کرانا شروع کر دیں، اور اب نیوٹریشنسٹ جو ہے سمجھیں کہ فینسی ڈائٹیشین ہے۔ ٹھیک ہے، جو کہ اب آپ کو ڈرگس کے بارے میں، آپ کو اسٹیرائڈس اگر آپ لے رہے ہیں، یا آپ جو ہے بھائی سپلیمنٹس، آپ کو پروٹین پاؤڈرز لینے ہیں، آپ کو فیٹ لاس پلز لینی ہے، تو وہ آپ کو کیسے یوز کرنی ہے، اپنی ڈائٹ میں انکارپوریٹ کرنی ہے۔
الحمدللہ چونکہ میں اسٹوڈنٹ مارکیٹنگ کا تھا, ریسرچ ہمارا ایک بڑا ایک ایلیمنٹ رہتا ہے, تو ہم نے جب مارکیٹ کو پورا انالائز کیا, اس معاملے میں آنے سے پہلے میرا ایک الگ ایکسپوجر ہے ایز این انٹرپرینیور, لوگ بہت سارے مجھے جانتے ہیں الحمدللہ. ہم نے ایک ڈسکاؤنٹ پلیٹ فارم بنایا تھا, اس کو ہم نے الحمدللہ یہاں ملٹا نیشنل کے اندر ریس کیا تھا. اس کے بعد جب میں فٹنس میرا پیشن تھا, اور پھر یہ حادثہ بھی ہوا تھا, ایک ریکوری بھی ہمیں کرنی تھی. پھر جب میں فٹنس میں آیا, میں نے پہلے مارکیٹ انالائز کیا, اور مارکیٹ اس طرح سے گیپ انالائز کیا کہ جب میں نے ایکسرسائز کرنا شروع کی تو اب ظاہر ہے آپ نے پرابلی مجھے کمرشلز وغیرہ میں بھی دیکھا ہے, سو آئی بین انٹو دس میڈیا والی فیلڈ. اب میں ایکسرسائز کر رہا ہوں, میں نے 6 پیکس اپنے بنائے, اور میں نے اپنے ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ انسان فلانٹ کرتا ہے, میں نے تصویریں لگا دی مجھ سے. اب آپ دیکھیں کہاں انالائز کیا, میں نے جب پکچرز اپنی 6 پیکس 8 پیکس کی لگائی ہیں, سو پیپل آئی نیو 8-10 سال پرانے جو جم جا رہے تھے, انہوں نے مجھے دیکھ کے ان باکس کرنا شروع کر دیا, عمر یہ کیسے کر لیا, ہاں عمر آپ نے 6 پیکس کیسے بنا لیے. دیکھیں 6 پیکس بنانا, پیٹ کو ڈسپلن کرنا, یہ ایک آرٹ ہے, یہ ڈسپلن ریکوائر کرتا ہے. باڈی بنانا کھا کے آلو کھا کے آپ نے وزن اٹھا لیا تو آپ سائز تو گین کر لیں گے, لیکن یہ جو ڈبے بنانا ہے نا, یہ ایک آرٹ ہے. اس میں ڈسپلن آپ کو چاہیے, اس میں ڈیڈیکیشن چاہیے, اس میں کنسسٹنسی چاہیے. اب مجھ سے سینئر پروفیشنلز نے پوچھنا شروع کر دیا, بھائی کیسے بنایا. سو اب یہ وہ پوائنٹ ان ٹائم تھا کہ ایک مارکیٹنگ کا اسٹوڈنٹ جو ریسرچ سے منسلک تھا, اس نے یہ گیپ پکڑ لیا کہ بھائی یہ تو 10 سال پرانے کھاپڑ انڈسٹری میں بیٹھے ہیں, اور یہ اپنے ٹرینر بنے ہیں, ان کے جم ہیں, اور ان کو یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ ایپس کیسے بنائیں. تو ملٹیپل لوگوں نے مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا. اب میں نے ان سب کو کرنے سے, اب چونکہ ہم اسٹوڈنٹ اچھے تھے, ہمارے پاس گائیڈ کرنے کا اللہ پاک نے ایک ہنر دیا تھا, سو ہم نے ایک چھوٹا سا اپنا ایک گروپ بنایا, اور ہم نے ان کو بلا کے گائیڈ کیا. اب جب ہم نے ان کو اپنی نالج کی بیسس پہ گائیڈ کیا تو وہ تو اچھل گئے, بھائی یہ تو یار ہمیں ایسی نالج مل گئی ہے. دین آئی ریئلائز کہ دیر از اے ہیوج گیپ ان دا مارکیٹ. دین دیکھیں پاکستان میں کام کرنے کے لیے ہمارے انفارچونیٹلی آپ کو بولتے ہیں بھائی آپ کے پاس ڈگری کیا ہے, آپ کے پاس سرٹیفکیشن کیا ہے. سو اب اس چیز کو بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ کوئی لوپ ہول نہ رہے, کہ کوئی بندہ بولے یار آپ نے BBA MBA مارکیٹنگ پہ کیا ہے, آپ نے یونیورسٹی میں اسکالرشپ پہ اگر آپ تھے تو آپ نے BBA MBA کیا ہے. سو آئی ڈیڈ مائی سرٹیفکیشن فرام کیلیفورنیا USA. اس میں الحمدللہ کوئی 97% میرے مارکس آئے. وہ ہمارا پورا پیپر ہوتا ہے, وہ سبمٹ ہوتا ہے, اس کی انالیسز ہوتی ہے, اس کے مارکس جب ہمارے آئے, سو انہوں نے ہمیں اوارڈ کیا سرٹیفکیشن آف فٹنس پروفیشنل. اینڈ الحمدللہ وہ امریکہ کا نمبر 1 ادارہ ہے جو اس طرح سے سرٹیفکیشن وہ کرتا ہے. تو وہاں سے پھر ہم سرٹیفکیشن ہم نے کی, اینڈ اٹس بین 5 years now, 20,000 پلس کلائنٹس الحمدللہ میں نے کیٹر کیا. یہ آپ نے پوری جرنی بتایا. اچھا عمر, ناؤ ایک سوال یہ کہ اب وہ جم والا ایرا بھی جو ہے جس کو کہتے ہیں نا وہ ہیوی ویٹس اٹھانا اور یہ والی چیزیں, وہ کامن ٹرانسفارم ہوئی انٹو شریڈنگ اینڈ آل. اچھا پھر کیا ہوا, بوٹ کیمپس کا انٹروڈکشن ہوا, ٹھیک ہے جی, اور وہ میں آپ کے تاثر سے سمجھ گیا ہوں کہ میرا اگلا سوال کیا ہے. وہ یہ ہے کہ گو ٹو اے بوٹ کیمپ اور آپ ادھر اچھلتے کودتے ہیں, بہترین ساری چیز جو ہوتی ہیں, لیکن وہ چیز پریزرو نہیں کر سکتے, لانگ ٹرم بھی نہیں ہے, سسٹینیبل بھی نہیں ہے. میرے بھائی میں آپ کو سمپل یہ بات بتاؤں, دیکھیں بوٹ کیمپس جو ہیں کہنا نہیں چاہیے, لیکن کیونکہ آپ لوگ بھی اکثر میں جب ٹی وی کھولتا ہوں تو آپ لوگوں نے یہاں پہ دیکھیں کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے بیکاز آئی ایم فرام دا سیم انڈسٹری, لیکن ایک بندے کا بیک گراؤنڈ دیکھ کر اگر آپ بھی گیسٹ کو بلائیں نا تو وہ مزہ بھی آتا ہے, بیکاز اٹ از پیپل ہو آر لوکنگ ایٹ سما, دے آر لوکنگ فار ریزلٹس. اب یہاں پہ آپ لوگ جب خود بلا کے, ویسے ہم خود ریسرچ کر کے بلاتے ہیں, دیکھیں جب آپ یہاں پہ خود دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, جب آپ خود یہاں پہ ان لوگوں کو بھی انوائٹ کریں جو کہ چیلنجز کرا رہے ہیں, اور پھر آپ اگلے شو میں اس کو نگیٹ کروائیں تو وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے. میں اس کو لاجیکلی پروف کرتا ہوں سائنٹیفکلی کہ یہ غلط کس طرح سے ہو جاتا ہے. دیکھیں بوٹ کیمپس میں اکثر یہ بھی ٹرینڈ ہمارا ویسٹ سے ہم نے لیا ہے, اور ہمارے ملک میں کوئی بھی نئی چیز آ جائے نا تو ہم لوگ اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں. آج آپ یہ مارکیٹ میں انٹروڈیوس کر دیں کہ یہ پتھر کھانے سے آپ فیٹ لاس کر لیں گے نا, لوگ یہ پتھر خریدنا شروع کر دیں گے. ہمارے یہاں یہ کلچر ہے انفارچونیٹلی. اب یہ بوٹ کیمپس میں کیا ہوتا ہے, دیکھیں 6 ویکس کے پروگرامز ہیں, عموماً 42 days. اب اس کے اندر موٹا بندہ بھی ہے, پتلا بندہ بھی ہے, ہر قسم کا جینڈر اس کے اندر آ رہا ہے. اب ہر قسم کے جینڈر کو سیم, کیونکہ بوٹ کیمپ کے اندر ایکسرسائز ایک بندہ کھڑے ہو کے کرا رہا ہوتا ہے, سو اب جو پتلا بندہ ہے جو موٹا بندہ ہے ان سب کو ایک ہی ایکسرسائزز کرائی جا رہی ہیں مور اور لیس. ہمارے پاس چونکہ کلائنٹس آتے ہیں تو ہمیں انڈسٹری کا معلوم ہے. اب ایک بندہ جس کا 160 کلو ہے آپ اس کو بھی وہی ایکسرسائز کرا رہے ہیں, اور ایک بندہ جس کا 70 کلو ہے اس کو بھی آپ وہی ایکسرسائز کرا رہے ہیں. سو جو 160 والا ہوگا وہ پروبیبلی اپنے گھٹنے کی کمپلین لے کے آ جائے گا. اور 6 ویکس اگر آپ ان کو بولیں گے کہ روٹی چاول چینی چھوڑ ہی دیں اور آپ ان کو ایکسرسائز نہ بھی کرائیں نا تو باڈی آپ کا فیٹ لاس نہیں کرتی, وہ واٹر ویٹ لوز کرتی ہے. کیوں؟
کیونکہ 1 گرام کاربوہائیڈریٹس جو کہ روٹی چاول چینی ایگزامپل ہے, یہ 4 گرام پانی آپ کی باڈی میں ہولڈ کرتا ہے. آپ 2 4 5 دن روٹی چاول چینی میدا کھانا چھوڑیں, آپ کی باڈی میں جتنا پانی انہوں نے ہولڈ کیا ہوا ہے وہ فلش آؤٹ ہو جائے گا تھرو یورین اینڈ تھرو سویٹنگ. جب وہ پانی آپ کی باڈی سے ڈرین آؤٹ ہوا تو آپ کو تو ویئنگ مشین کے اوپر آپ کا 3-4 کلو کم نظر آنا شروع ہو جائے گا. آپ کو یہ لگے گا یار یہ 42 ڈیز چیلنج یا میرے کو 6 ویکس چیلنج نے تو بھائی ٹرانسفارم کر دیا. ٹھیک ہے جی, اب کیا ہوگا, آپ کے 6 ویکس کمپلیٹ ہو چکے ہوں گے, آپ نے 7-8 ہزار روپے جو دیے تھے وہ آپ کے کنزیوم ہو گئے. اب 42 ڈے چیلنج کے جو اونر ہوں گے یا کوئی بھی ہوگا وہ جو بوٹ کیمپ کرا رہا ہے, وہ آپ کو آئیں گے اور بولیں گے کہ سر آپ نے دیکھیں 6 ہفتے کے اندر اتنا فیٹ لاس کیا, 4-5 کلو وہ واٹر ویٹ لوز ہوا ہے, اب آپ ایک اور جوائن کریں. وہ بولے گا ہاں میری یار ایک اور کرتا ہوں تو میرا اسی سیکوینس کے حساب سے میرا 5 کلو اور کم ہو جائے گا. اب وہ واٹر ویٹ باڈی سے نکل چکا ہے. اب فیٹ لاس کرنے کے لیے ہیلدی فیٹ لاس ایک دن کے اندر اگر آپ 1-1.5-2 گھنٹے کا ورک آؤٹ کر رہے ہیں ایک اچھی ڈائٹ کے ساتھ, سو ½ kg سے زیادہ آپ کا فیٹ لاس اگر ایک ہفتے میں ہو رہا ہے دیٹ از ناٹ ہیلدی. سو 2 ہفتے میں 1-1.5 kg کم ہو سکتا ہے. اب 6 ہفتے کے اندر میکسیمم 2-2.5-3 kg کم ہوگا. لوگ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ یار ہمارا وہی 7-8-10 kg کم ہو. جب ان کا 7-8-10 kg کم نہیں ہوگا تو دوسرے والا جو انہوں نے یہ پلان پورا بائی کیا 6 ویکس کا, اس میں ان کا انسٹرکٹر کہے گا کہ اس والے 6 ویکس میں آپ نے ایفرٹ اچھی نہیں کی. وہ بولے گا اب آپ تیسرے میں آئے تو وہ ایک کلائنٹ سے 3 دفعہ کی فیس پکڑ لے گا. ہم نے جب یہ مارکیٹ میں ساری انڈسٹری دیکھی, اور ظاہر ہے یار ہمارے بھی دوست یار اس انڈسٹری سے منسلک ہیں تو مجھ سے بڑا خفا ہوتے ہیں, بولتے ہیں یار تم نے تو آنے کے بعد ہماری واٹی لگا دی ہے, مطلب کہ تم تو یار چھوڑتے ہی نہیں ہو. کیونکہ دیکھیں سیدھی سی بات ہے, حرام کر کے اگر آپ نے کھانا ہے نا تو پھر اسکائی از دا لمٹ. لیکن اگر آپ کو یہ خوف ہے نا کہ بھائی مرنے کے بعد میں نے اللہ کو جواب دے ہونا ہے, قبر میں مجھ سے سب سے پہلے سوال یہ ہونا ہے ہاں بھائی کہاں سے رزق کمایا, کہاں خرچ کیا. جب آپ کو یہ خوف ہوتا ہے تو آپ اگلے بندے کو چیٹ کر کے نہیں کماتے, آپ اس کو سرو کرتے ہو. اور فٹنس کے اندر آنے کے بعد آئی فیل بلیسڈ بیکاز ہیئر ان دس فیلڈ آئی ایم ایڈنگ ویلیو ٹو پیپلز لائف. اور یہ بڑی ضروری یہ چیز ہے کہ اگر ہم اس چیز کو سمجھیں, لیکن انفارچونیٹلی لوگ نہیں سمجھتے. بے حد شکریہ عمر, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اب ہمیں کرنا یہ ہے فیصل کیا کریں, بریک لے لیں.